علیہ السلام پاس فرشتے آئے اور ان کو اولاد کی خوشخبری دی اور یہ بتایا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ کسی طرح قوم لوط سے عذاب ٹل جائے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ پھر لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھے کہ یہ انسان ہے، اور لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اتنے خوبصورت نوجوان میرے گھر میں آئے ہیں، میری قوم ان کے ساتھ بدفعلی کرے گی، بدکاری کرے گی، میرے لیے بہت ذلت اور بدنامی کا سبب ہے یہ چیز۔ اور قرآن کہتا ہے، یہ کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن مجھ پہ بہت بھاری ہے۔ قرآن کہتا ہے وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، لوط علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آئی جلدی کرتے ہوئے۔ یہرعون فعل مجہول ہے، یعنی ایسے آئی جیسے ان کو دھکیلا جا رہا ہے، ان کو جلدی گھر کی طرف پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ پیسو وائس یا فعل مجہول کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اتنی خواہشات نفسانیہ سے پاگل ہو گئے تھے، گویا ایسے لگ رہا تھا بھاگ نہیں رہے ہیں بلکہ ان کو کوئی غیبی طاقت بھگا کے لے کے جا رہی ہے، تو اصل میں تو خود اپنے اختیار سے جا رہے تھے۔ یہ بلاغت ہے قرآن مجید کی کہ جیسے آدمی کہیں گناہ ہو رہا ہو نا، آپ کو لوگ روک بھی رہے ہوں لیکن آپ بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے گویا اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تبھی قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم وہ نشے میں مدہوش تھے۔ کیا مطلب؟ شہوت کا، خواہشات نفسانیہ کا ایسا نشہ چڑھ چکا تھا ان کے اوپر کہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو قرآن کہتا ہے قوم دوڑتی بھی لوط علیہ السلام کی طرف آئی، ان کو پتہ چل گیا۔ مفسرین میں سے اکثر نے یہ لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ یہ مخبری کا کام کیا کرتی تھی، اس نے کیونکہ گھر کے حالات تو وہی جانتی تھی، اس نے جا کے قوم میں جا کے بتا دیا کہ ایسے خوبصورت لڑکے میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو اس نے مخبری کی، اور کیونکہ گھر کی بات تو بیوی کے علاوہ گھر سے باہر نکل نہیں سکتی تھی، پتہ چل گیا، لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور قرآن کہہ رہا ہے اس سے پہلے بھی یہ لوگ برے کام کرتے رہتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، جب قوم آئی ہے، گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور کہنے لگی کہ بھئی یہ نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو، تو لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہیں، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو مشال خان چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے قوم لوط کا واقعہ، تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل مت کرو، رسوا مت کرو۔ یہاں بیٹیوں سے سگی بیٹیاں مراد نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ تو بالکل واضح بات ہے نا کہ لوط علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہوں گی؟ 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، 6 ہوں گی، اور قوم کے افراد تو لاکھوں تھے، تو وہ لاکھوں افراد کتنی بیٹیوں سے نکاح کر لیں گے؟ اس لیے تمام مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ جتنی بھی قوم میں عورتیں ہوتی ہیں نا، پیغمبر ان کے روحانی باپ ہوتے ہیں۔ تو یہاں لوط علیہ السلام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو میری روحانی بیٹی ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ازواجہ امہاتکم، تو نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، یعنی روحانی مائیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں، تو یہاں روحانی بیٹیاں مراد ہیں کہ، اور بیٹی کا سے تعبیر کیوں کیا کہ گویا میرے قابو میں ہیں یہ قوم کی بیٹیاں، تم جس سے چاہو گے میں تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ یعنی اتنی میری بات قوم میں سنی جاتی ہے کہ میں کسی عورت سے، کسی لڑکی سے کہوں گا کہ تم سے نکاح کر لو تو وہ تم سے نکاح پہ آمادہ ہو جائے گی، تو اس لیے بیٹی سے تعبیر کیا کہ میرا کنٹرول ہے، تاکہ قوم یہ نہ کہے کہ عورتیں ہم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ہم تو مجبور ہیں لڑکوں سے بدفعلی کریں کیونکہ کوئی عورت ہم سے شادی نہیں کر رہی ہے۔ تو اس لیے بیٹی کے لفظ سے انہوں نے تعبیر کیا کہ یہ میرے ہی گویا ایک طرح سے کنٹرول میں ہے، تو تم جس عورت سے کہو گے میں تمہارا نکاح کر دوں گا، کیونکہ ہؤلاء بناتی، یہ تمہارے سامنے ہی ہے، یعنی یہ جو شہر ہے اس کی یہ سب عورتیں تمہارے سامنے ہیں۔ ایسا ہوتا نا کہ اس قوم میں عورت ہی پیدا نہ ہو رہی ہوتی، تم خواہشات سے مغلوب ہو جاتے، پھر لڑکوں کی طرف جاتے، غلط تو وہ بھی تھا، لیکن یہ زیادہ غلط ہے کہ قوم میں عورتیں موجود ہیں اور عورتوں سے تم نکاح بھی کر سکتے ہو میری سفارش کے ذریعے، یہ روحانی میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تو جس سے چاہو گے میں تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ تو یہ مطلب ہے لوط علیہ السلام کے کلام کا، اور اسی وجہ سے انہوں نے بیٹی سے تعبیر کیا۔ قال
हा उलाई बनाती, ये मेरी बेटियां हैं, हुन्ना अतहरु लकुम, ये तुम्हारे लिए पाकीज़गी का जरिया, इनसे निकाह करो, पाकीज़ा जिंदगी गुजारो। फत्तकुल्लाह, पस तुम अल्लाह से डरो। वला तुहज़ूनी फी ज़ैफ़ी, एक तो अल्लाह का भी अजाब आएगा, तो यानी अल्लाह का भी अजाब दे सकता है कि तुम लड़कों से बदफेली कर रहे हो, इस पे अल्लाह नाराज होता है। और मैं भी रुसवा हो रहा हूं इसमें कि मेरे मेहमान हैं, मैं कौम को क्या मुंह दिखाऊंगा बाद में, यानी कौम को ना भी हो तो अल्लाह से तो एक पैगंबरों में तो एक वैसे भी दीनी हमियत और गैरत होती है ना, उन मेहमानों के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी। कौम के तो मसला शायद ना हो क्योंकि कौम तो थी बुरी, लेकिन मेहमानों के सामने भी तो जिल्लत होगी। वला तुहज़ूनी फी ज़ैफ़ी, मुझे मेहमानों के सामने रुसवा मत करो। अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में कोई समझदार आदमी नहीं है, यानी सारे ही मिल गए हो। बाज़ दफा ये होता है ना, इंसान अकेला होता है, सामने जिसको समझा रहा होता है सबकी समझ में नहीं आ रहा होता, एक आदमी दो आदमी ऐसे निकल आते हैं जो कहते हैं यार बंदा बात सही कर रहा है। तो लूत अलैहिस्सलाम की भी यही हालत थी कि क्या तुम में एक आदमी भी नहीं है जो मेरी बात समझे। क़ालू, तो कौम जवाब में कहने लगी, लक़द अलिमत मा लना फी बनातिका मिन हक़्क़िन, ए लूत तुझे पता है कि हमें तेरी रूहानी बेटियों में, यानी तेरी बेटियां जो रूहानी बेटियां इससे मुराद है, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तू जानता है हमारी आदत को, तभी तो तू हमें इतने अरसे से तबलीग कर रहा है कि लड़कों से बदफेली छोड़ दो। यानी गोया मजाक उड़ा रहे लूत अलैहिस्सलाम का। ये नहीं कह रहे कि ए लूत हमें लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है, ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं आपको पहले से पता है, यानी आप ये बात कर क्यों रहे हो कि लड़कियों से निकाह करोगे, आप तो पहले से जानते हो, आपकी तो हमारी डिबेट ही कई सालों से इस पे चल रही है, तो ये बात आप हमसे कर क्यों रहे हो। वइन्नका लतअलमु मा नुरीद, और ए लूत तू जानता है हमारा इरादा क्या है, तू जानता है कि हम लड़कों में दिलचस्पी रखते हैं, औरत में हमें दिलचस्पी नहीं है। दूसरे मकाम पे कुरान में आता है, कौम ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या हमने तुझे मना नहीं किया था कि, यानी हमने तुझे पहले से मना किया हुआ था कि ऐसा काम ना करना जो तेरी रुसवाई का जरिया बने। यानी लूत तुझे जब मालूम था, माज अल्लाह लूत अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि ए लूत जब तुझे मालूम था कि हम लड़कों से बदफेली करते हैं तो तुझे लड़कों को अपने घर में दाखिल करना ही नहीं चाहिए था। यानी गोया ये तो तूने ऐसे लोगों को मेहमान बनाकर खुद अपने लिए जिल्लत का इंतजाम किया है। कैसे बदबख्त है देखें। क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन, जब लूत अलैहिस्सलाम ने देखा मैं तन्हा हो गया हूं और चारों तरफ से घेर लिया गया हूं, मेरी कोई बात इन पर असर नहीं कर रही, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो कहने लगे काश मेरे लिए तुम्हारे खिलाफ कुव्वत होती, ताकत होती, आउ आवी इला रुकनिन शदीद, या मैं किसी मजबूत रुकन की तरफ पनाह हासिल कर लेता। रुकन कहते हैं फर्द को, खानदान के अफराद को। मेरे खानदान कोई मजबूत होता। कुरान से हमें पता चलता है कि लूत अलैहिस्सलाम का जो खानदान था ना, वो लूत अलैहिस्सलाम के साथ था, सिवाय उनकी बीवी के। बाकी लोग आपके बेटे बेटियां वो इस बुराई के अंदर मुब्तला नहीं थे, तो लेकिन वो कमजोर थे ना, तो इसलिए कह रहे काश मेरा कबीला, मेरा खानदान इतना पावरफुल होता जिसकी तरफ मैं पनाह ले लेता, मैं उनके पनाह में चला जाता और वो मुझे इस जिल्लत से, मुझे और मेरे मेहमानों को बचा लेते। क़ालू या लूत, जब लूत अलैहिस्सलाम की इस कसम कुर्सी को देखा कि लूत अलैहिस्सलाम कह रहे काश कोई ऐसा होता जिससे मैं पनाह ले लेता, तो जब फरिश्तों ने देखा कि लूत अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए हैं, तो फिर फरिश्तों ने राज फाश कर दिया और लूत अलैहिस्सलाम से कहा या लूतु इन्ना रसूलु रब्बिक। ये कैसी अजीब बलागत है और अल्लाह की कैसी हिकमत है। पहले मरहले में ही लूत अलैहिस्सलाम के पास जो फरिश्ते आते वो कह देते कि हम फरिश्ते हैं, ताकि लूत अलैहिस्सलाम को जो इतनी टेंशन हुई वो होती ही नहीं। लेकिन अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह अपने नेक लोगों को कुछ परेशानी में डालते हैं ताकि उनकी भी आजमाइश हो, और अल्लाह ताला बुरे लोगों को मौके भी देते हैं गुनाह के। मौका दिया अल्लाह ने उनको गुनाह का, और ताकि इन पर हुज्जत तमाम हो जाए। अब जब अजाब आए ना तो बड़ा अजाब आए, ये क़यामत के दिन ये ना कह सकें कि अल्लाह ने हम पे जुल्म किया है, बल्कि अल्लाह इनको क़यामत के दिन बताएगा कि देखो मेरा पैगंबर कितने सालों से तुम्हें समझा रहा है कि लड़कों से बदफेली मत करो, बदफेली मत करो, औरत से निकाह करो, बदफेली मत करो। तुम उसकी बात एक तो रद्द भी करते थे और दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए कि तुमने एक इज्जतदार शख्स जो पैगंबर थे, इज्जतदार थे, उनकी इज्जत का भी ख्याल ना किया। ये सोच लेते चलो हम लड़कों से बदफेली करते हैं मगर हम पैगंबर के घर में आके तो ये काम ना करें ना। लूत अलैहिस्सलाम की तो एक कौम में इज्जत थी, एक बड़े समझे जाते थे, जाहिर है पैगंबर थे, पैगंबर हमेशा अच्छे खानदानों में पैदा होते हैं। तो
ان کی عزت کا خیال کر لیا ہوتا، ان کی بات نہیں مانتے تو چلو ان کے گھر کے باہر یہ کام کر لیں ہم، لیکن کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، تاکہ قیامت میں اللہ کی حجت ان لوگوں پر تمام ہو جائے اور کوئی اس قوم پہ پھر ترس کھانے والا نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بھائی گناہ اگر آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے نا، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ عیاشی کے موقع دے رہا ہے، یہ سمجھ لو کہ اللہ آپ کو اب معاذ اللہ تباہ و برباد کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے۔ تو اس لیے گناہ جب آسان ہو تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ گناہ کا مشکل ہونا اللہ کی رحمت ہے، گناہ کا آسان ہونا رحمت نہیں ہے، عذاب، اللہ کا بہت بڑا عذاب اور اللہ کے غضب کی دلیل ہے۔ قالوا یا لوط، تو جب لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی تو قوم نے کیا کہا، اے لوط انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ پہلی خوشخبری تو تجھے یہ بتا رہے ہیں لن یصلوا الیک، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بھی ایک بلاغت ہے، اصل میں تو وہ لوط علیہ السلام تک نہیں جانا چاہتے تھے، وہ جانا چاہتے تھے فرشتوں تک، ان لڑکوں تک جو خوبصورت لڑکے آئے تھے، لیکن فرشتوں نے کیا کہا، اے لوط یہ آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ کیوں کہا یہ کہ ہم تک پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو الٹا ان کو تباہ کرنے آئے ہیں، لہذا یہ تو بحث ہی فضول ہے کہ ہم تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ ہم تک آنے کی کوشش کریں گے تو آپ رکاوٹ بنیں گے، آپ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو پہلے ہی آپ کو قتل کریں گے یا آپ کو ہٹائیں گے راستے سے، تو یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ تو آپ بھی جب ہمارے دفاع میں کھڑے ہوں گے نا تو ہم تک پہنچنا تو دور کی بات، یہ آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے راستے سے ہٹانے کے لیے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا آپ تسلی رکھیں۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو لے کے، جو تھوڑے بہت ایمان لے کر آئے ہیں، وہ آپ کے گھر والے تھے، یہ قوم کے چند افراد اور ہوں گے، ان کو لے کے رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ گھر سے نکل جائیں۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اللہ، یعنی حدیث میں اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ اللہ پردہ ڈال دے گا، آپ جب دوسرے راستے سے نکلیں گے تو ان کو آپ نظر نہیں آئیں گے، وہ تو گھیراؤ ڈال کے کھڑے ہوئے تھے نا کہ نکلنے بھی نہ پائیں۔ تو آپ اپنی قوم کو لے کے، جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ہیں یا آپ کے رشتہ دار لوگ ہیں، ان کو لے کے راتوں رات آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر کے ہم جائیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، راتوں رات آپ اپنے گھر والوں کو لے کے، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کے نکل جائیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، پیچھے مڑ کے آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھنا، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی۔ کیا مطلب؟ دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے، کہ یا تو یہ کہ آپ سب کو لے کے نکل جائیں، بیوی کو لے کے نہ نکلیں، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سب کو لے کے نکل جائیں تو ظاہر ہے بیوی بھی نکلے گی اس میں، لیکن پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے، مگر ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ بیوی آپ کی پیچھے مڑ کے دیکھے گی۔ وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس قوم پہ جب پتھروں کی بارش برسے گی تو پیچھے مڑ کے اللہ کے اس عذاب کو دیکھنا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا غضب ہے، بس بھاگنا ہے آپ نے، آگے کی طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ کے غضب سے جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں انسان کو بچانا چاہیے۔ لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی چونکہ بے ایمان تھی، اس میں ایمان نہیں تھا، تو وہ دیکھے گی کہ واقعی عذاب آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہوگا۔ جو ایمان والے تھے ان کو تو یقین ہوگا، بھائی پیچھے جب لوط علیہ السلام نے کہہ دیا کہ عذاب آ رہا ہے تو آ رہا ہے، بس مت دیکھو، بس بچاؤ اپنے آپ کو۔ لیکن بیوی جو ہے نا وہ دیکھے گی کیا میرے شوہر نے سچ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، تو ذرا دیکھوں، میں معائنہ کروں، واقعی یہ سچ کہا ہے، تو وہ پیچھے دیکھے گی اور اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ چنانچہ روایات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور جو پتھر اس قوم پہ برس رہے تھے انہی میں سے ایک پتھر لوط علیہ السلام کی بیوی پہ آ کے لگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، بے شک اس عورت کو وہی کچھ پہنچے گا جو اس قوم کو عذاب پہنچے گا، یہ بھی اس عذاب میں ہلاک ہوگی۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا ٹائم صبح ہے، یعنی ہم نے جو عذاب کا وعدہ کر لیا ہے نا اس کا ٹائم صبح ہے۔ الیس الصبح بقریب، اے لوط کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ اس لیے بتایا گیا کہ لوط علیہ السلام اتنی پریشانی میں آ گئے تھے نا کہ بھئی جلدی آئے عذاب، کیونکہ عذاب کی جلدی نہیں تھی ان کو، اصل میں جلدی یہ تھی کہ اپنے آپ کو ہم بچا کے یہاں سے نکلیں کسی طریقے سے، اور تاکہ قوم تباہ ہو اور میری عزت محفوظ ہو جائے اور یہ فرشتوں کی طرف پہنچ نہ سکے۔ تو اس لیے لوط علیہ السلام کو بہت زیادہ قوم پر جو غضب اور غصہ تھا نا، تو اس لیے ان کو تھا کہ یہ جلد سے جلد یہ کام ہونا چاہیے، ٹائم لمبا نہ ہو جائے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ لیکن پیغمبر رحم دل ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے قوم پر عذاب آئے، لیکن اس وقت لوط علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ عذاب دیر سے آنے میں کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں وہ یہاں تک پہنچ نہ جائیں، اس لیے فرشتے تسلی دے رہے ہیں کہ صبح بہت قریب ہے، لہذا آپ
تسلی رکھیں، غم نہ کریں، یہ قوم بس تباہ ہونے ہی والی ہے، اور جس بات کا آپ کو خوف ہے نا کہ عزت محفوظ رہے گی کہ نہیں رہے گی، وہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ آپ کی عزت کو محفوظ کرے گا، تو آپ راتوں رات یہاں سے جلد نکل جائیں آپ۔ اور یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ صبح بہت قریب ہے، کہ آپ رات نکلنے میں جلدی کریں، دیر نہ کریں آپ۔ فلما جاء امرنا، ادھر صبح صادق ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس زمین کے اوپر کو نیچے کر دیا، وامطرنا علیہم حجارہ، اور ہم نے ان کے اوپر برسائے پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، جو سخت ہوتی ہے نا پتھروں کی طرح، منضود، اور پے در پہ پتھر برسائے۔ یہاں قرآن نے دو باتوں کا ذکر کیا، ایک زمین کو الٹ دیا گیا اور ایک پتھروں کی بارش ہوئی۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا عمل پہلے ہوا ہے، کیونکہ واو کے ساتھ ہے، واو یعنی جعلنا علیہا سافلہا، ہم نے اوپر کو نیچے کر دیا اور ہم نے بارش بھی برسائی، تو یہ واو کا لفظ یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتا کہ ترتیب سے کام ہوا ہے، بلکہ مطلق جمع کے لیے کہ دونوں کام ہوئے۔ اس لیے بظاہر یہی لگتا ہے کہ پہلے پتھر برسے ہیں اور زمین کے اوپر کو پھر، یعنی پہلے پتھر برسے پھر زلزلے سے پوری زمین الٹ دی گئی، تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ پتھروں کا برسنے کا عمل پہلے ہوا ہے اور زمین کے الٹنے کا عمل بعد میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب زمین کے الٹنے کا عمل بعد میں ہوا تو اللہ نے اس کو پہلے کیوں بیان کیا؟ یہ بتانے کے لیے، انتقام کا منظر دکھانے کے لیے، کیونکہ زلزلہ زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے، تو اللہ نے اپنا کہ جوش انتقام جو تھا نا، اللہ میں جو انتقام کی ایک جذبہ تھا جو اللہ کی شان کے مطابق ہوگا، وہ بتانے کے لیے، کیونکہ اس میں خوف زیادہ پیدا ہوتا ہے نا۔ جعلنا علیہا سافلہا، اللہ کہتے ہیں ہم کسی بستی کو یوں کر دیں، سوچو کیا حال ہوا ہوگا اس کا۔ تو یہ بلاغت کا اس میں نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں خوف پیدا ہو کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو اوپر کے حصے کو نیچا کر دیتا ہے۔ اس میں بندوں کے دل میں بھی خوف پیدا ہو کہ بھئی تم گناہ کر کے کس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو، کس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، کس خدا سے تم ٹکرا رہے ہو۔ تو جعلنا علیہا سافلہا، ہم نے اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی میں زلزلہ پہلے آیا ہو اور پتھر بعد میں برسے ہوں، تو زلزلے سے کچھ لوگ بچ گئے ہوں گے جن کو اللہ نے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا اور ان کے نشانات بھی ختم کر دیے۔ دونوں باتیں ممکن ہیں۔ مسومۃ عند ربک، قرآن کہہ رہا ہے وہ تیرے رب کے نزدیک نشان زدہ پتھر تھے۔ نشان زدہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ پتھر عام پتھروں کی طرح نہیں تھے، خاص قسم کے ان پہ نشانات تھے جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ زمین کے پتھر نہیں ہیں، کسی اور جگہ سے، کسی اور سیارے سے اللہ نے بھیجے ہیں، کوئی اور مخلوق ان کو لے کر آئی ہے۔ اور نشان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کافر پہ وہ پتھر لگا اس پہ علامت تھی پتھر پہ کہ یہ والا پتھر فلاں کے لگنا چاہیے، یہ فلاں کے لگنا چاہیے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے نشان کا۔ اور قرآن کہتا ہے وما ہی من الظالمین ببعید، قرآن جن بستیوں کو سمجھانے کے لیے نازل ہوا ہے وہ پہلے تو مشرکین مکہ تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ بستی ان ظالموں سے دور نہیں ہے۔ یہ ظالم لوگ شام کے راستے جب تجارت میں جاتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی ان کے سامنے آتی ہے، آج بھی ان کے کھنڈرات اور تباہ شدہ وہ بستیاں موجود ہیں۔ یہ صبح شام جاتے ہوئے وہاں سے جب بھی یعنی سفر کرتے ہیں، لمبے لمبے سفر، تو ان بستیوں کو یہ آج بھی دیکھتے ہیں، اور یہ نشانات آج تک موجود ہیں قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کے، آج بھی دنیا میں۔ تو ناظرین، مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ جب سفر پہ لوگ جاتے ہیں تو ان بستیوں کو، قوم عاد، قوم سمود، یہ سارے بستیوں جو تباہ شدہ بستیاں تھی، آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔